مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے دور رہا کریں۔ تکلیف اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ وہ درد سے سسکنے لگی۔ قاسم اس لڑکی کو روتا دیکھ کر بدمزہ سا ہوا۔ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب قاسم کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ بھیگی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی اور قاسم کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ لیکن اب اس لڑکی نے رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی قاسم نے آگے بڑھ کر اپنے لب اس کی شارک۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور اس کی گاڑی سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے اب نیند بھی بہت شدید آ چکی تھی۔ اس کنڈیشن میں ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی بھی فل سپیڈ میں چل رہی تھی۔ اچانک ہی سڑک کے سامنے سے کوئی عروسی لباس میں لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور فوراً ہی اس نے گاڑی کو بریک لگانا چاہی، لیکن اس لڑکی کو گاڑی بہت شدید لگ چکی تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سڑک کے درمیان وہ وجود پڑا ہوا تھا۔ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ جلدی سے وہ بھاگ کر آیا، اس لڑکی کی طرف آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کی ساری سفید شرٹ خون سے لت پت ہو چکی تھی۔ جلدی سے اسے لٹاتا ہوا اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بے ہوش نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے قاسم کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا، پلیز آپ نے بے ہوش نہیں ہونا، خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے قاسم نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ قاسم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے وہیں سڑک پر چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک عروسی لباس میں تھی، اوپر سے اس قدر بھاگتی آ رہی تھی کہ گاڑی کو بھی اس پاگل نے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ چکا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ فوراً ہی ڈاکٹر اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ اسے اسٹریچر پر لٹایا اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے قاسم؟ اس لڑکی کو یہ ٹھیک تو ہے نہیں؟ اس کی بہن پریشانی کے عالم میں اسے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں یار کیسے گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، لیکن اسے بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ اس کی پیشانی سے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ قاسم بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیکن قاسم یہ کون ہے؟ تم اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جو پہلی دفعہ کسی کے لیے اس قدر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو یار، اس کی ٹکر میری گاڑی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولا تھا۔ اس کی بہن کہنے لگی، دیکھیں بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی گہری چوٹ نہیں لگی۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گیا؟ دیکھو اس کا کتنا خون بہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ اتنی گہری چوٹ نہیں۔ وہ قاسم کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، میں اسے دیکھتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلی گئی تھی اور قاسم وہیں کوریڈور میں بیٹھ چکا تھا۔ بار بار وہ اس کمرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں پر اس لڑکی کو لے کر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں اور کہنے لگیں، دیکھیں ان کے دماغ پر معمولی سی چوٹ آئی ہے، لیکن اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ فی الحال شاید انہیں وقتی طور پر کچھ چیزیں یاد نہ رہیں، کچھ بھول جائیں، تو اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں، یہ 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ اسے کچھ یاد آئے گا؟ کچھ نہیں، کیا مکمل طور پر اس کی یادداشت ٹھیک نہیں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، دیکھیں قاسم، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً یہاں کے ڈاکٹر
سبھی اسے جانتے تھے کیونکہ یہ ہاسپٹل اسی کا تھا۔ قاسم ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس نے اپنی ماں کے نام پر یہ ہاسپٹل بنوایا تھا اور اس کی بہن بھی وہیں جاب کرتی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیا میں اس کے ساتھ مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، ابھی فی الحال ہوش میں نہیں ہیں، جب وہ ہوش میں آئیں گی تو آپ ان کے ساتھ مل لیجئے گا۔ قاسم ابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بہن دوبارہ سے آئی۔ کہنے لگی، قاسم، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، شاید ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت عجیب ہے، پتہ نہیں اسے سب کچھ یاد رہے گا بھی یا نہیں۔ وہ کہنے لگی، اچھا قاسم، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہوش آ جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، ہاں دیکھتے ہیں کب تک ہوش آتا ہے۔ اسے جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی اور ہاسپٹل سے چلا گیا تھا، اب اس کی نیند بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وہیں پر پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب کافی رات ہو چکی تھی، ملیحہ کہنے لگی، قاسم بھائی، آپ چلے جائیں، دیکھیں کافی رات ہو چکی ہے، میں اس کو دیکھ لوں گی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بولے جا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ میری وجہ سے وہ کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہے، میں ایسے اسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نہیں یار، میں بالکل بھی ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، بھائی، آپ اس کی وجہ سے اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، ویسے ہی اچانک سے آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، تو اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ قاسم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا، دیکھو یار، یہ چھوٹی سی بات نہیں، وہ میری گاڑی کے سامنے آئی ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر؟ وہ کہنے لگی، بھائی، آپ زیادہ سوچتے ہیں، بس زیادہ نہ سوچیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ڈاکٹر نے آ کر بتایا، اسے ہوش آ چکی ہے، آپ جا کر اسے مل سکتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اندر گیا تو سامنے ہی اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے فوراً ہی قاسم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ ایسے بھلا کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے کہاں تک بھاگی جا رہی تھی؟ قاسم حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ ہمیشہ آپ مجھے اپنے پاس رکھیے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہے چچا میری اس بوڑھے کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ آپ نے تو اچھی طرح جانتے ہیں چچی میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ آپ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے۔ وہ اس کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے مزید قریب ہو کر اس کے سینے سے سر ٹکا چکی تھی۔ جب ملیحہ روم میں داخل ہوئی اور اسے یوں قاسم کے سینے سے لگا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، قاسم، یہ تمہارے اتنے قریب کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے ملیحہ کی طرف دیکھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ قاسم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی، کیوں اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہی تھی۔ ملیحہ کہنے لگی، دیکھو، شاید قاسم کوئی اس کا بہت اچھا دوست یا کوئی رشتہ دار ہو جسے وہ آپ سمجھ رہی ہو، تمہیں وہی سمجھ رہی ہے۔ شاید آخری دفعہ اس نے تمہیں دیکھا ہوگا، اس وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تمہیں کام کیا تھا، تم ایک کام کرو، اسے گھر لیتے جاؤ۔ اس کا یوں ہسپتال میں رہنا ابھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ کہنے لگی، دیکھیں بھائی، آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھیں۔ وہ کہنے لگا، یہ اپنے کسی چچا کا نام لے رہی تھی، اس کے بارے میں بول رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہے،
مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کاظم کے ساتھ چپکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کاظم سے کہنے لگا، چلو تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، سچ میں آپ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، چلو شاباش اٹھو، ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شکل سے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اتنے میں ملیحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، ملیحہ یار اسے سنبھالو، مجھے بہت زیادہ نیند آ چکی ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ ملیحہ کہنے لگی، ویسے بھائی اب تک آپ نے شادی نہیں کی؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے بھابھی مل گئی۔ کاظم نے خونخوار نگاہوں سے ملیحہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ فضول کی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ تمہارا تو ہر دوسری لڑکی پر دل آ جاتا ہے، تمہارا جی چاہتا ہے ہر دوسری لڑکی کو تم اپنی بھابھی بنا لو۔ خبردار جو دوبارہ ایسی بات کرنے کی کوشش کی، دیکھو تو صحیح وہ کتنی چھوٹی ہے۔ اس کی بات سن کر ملیحہ کہنے لگی، دیکھیں بھائی اتنی بھی چھوٹی نہیں، اچھی خاصی بڑی لگ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے تو بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے قاسم نے مڑ کر اس خوبصورت سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ ملیحہ کافی دیر تک اس لڑکی کے پاس کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن بار بار کہتی تھی، مجھے ان کے کمرے میں جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ ملیحہ بار بار مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ سو جائیں نا، کافی رات ہو گئی ہے، وہ بیزی ہیں، جب آئیں گے تو میں آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ اس نے یہ کہہ کر دھیرے سے اسے سہلایا، گال کو سہلایا۔ اس کے بعد اس کے سونے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی، سیدھا کاظم کے کمرے کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ ملیحہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے وہ لڑکی زیادہ پسند آ گئی، اس وجہ سے اس کی سوچوں میں مگن ہو۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو ملیحہ، فضول قسم کی باتیں میرے ساتھ مت کرو، پہلے ہی میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز جا کر سو جاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں میں تو بالکل نہیں سونے والی، لیکن مجھے اندازہ ہو چکا ہے اس لڑکی کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، کیونکہ وہ بار بار انہی سے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ آ جائیں گے، مجھے ان سے چھپا لیں گی نا۔ آپ دیکھیں وہ ان سے ڈرتی ہے تو آپ کے لیے یہی اچھا ہوگا، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اس کی بات سن کر قاسم کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو ملیحہ، میرا دماغ خراب مت کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ ملیحہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں ماننا چاہتے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور قاسم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ملیحہ سے اس انداز میں بات کرنا۔ ملیحہ کے جانے کے بعد وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج سے پہلے وہ کسی کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا جتنا اس لڑکی کے لیے ہو چکا تھا۔ اسے اس چیز کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا تھا۔ اگلے دن ملیحہ نے قاسم کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، وہ بہت اچھی ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے اندازہ ہے؟ اس کے تو دماغ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اوپر سے تم کہہ رہی ہو کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اسے اب ملیحہ کی باتوں پر غصہ آنے لگ گیا تھا، لیکن ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی جاب پر چلی گئی اور وہ لڑکی گھر پر اکیلی ہی تھی۔
بار بار اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، اب کے ماما بابا کہاں ہیں؟ اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے کسی دارالامان بھیج دیں۔ وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہاری لگتا ہے چوٹ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ملیحہ آپی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ میں آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی تو ڈاکٹر نے بولا تھا 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بس وہ کچھ دیر کے لیے ایسا ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب کسی دارالامان میں کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تو پھر میں کہاں جاؤں، کیونکہ واپس میں چچا چچی کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، تو اسی گھر میں رہ سکتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ قاسم کہنے لگا، دیکھیں آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے ملیحہ آپ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک دم سے قاسم کی طرف دیکھا، کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا، ہاں جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں بھی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، لیکن میں کیسے آپ کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، جیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مشکل سے اس شادی کے لیے مان چکی تھی اور ملیحہ بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے بہت سادگی سے نکاح کیا اور وہ دلہن بنی۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے عروسی لباس میں دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب اچانک سے نہ جانے اس سے کیا ہو گیا تھا۔ قاسم کہنے لگا، کیوں نہیں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ قاسم نے اسے بہت یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بہت امیر تھا، کبھی بھی چھوڑ سکتا تھا جب اس کا دل بھر جانا تھا۔ وہ بظاہر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس پر فدا ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا رویہ بالکل بھی قاسم کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی وہ بھیگی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، شاید باہر بارش میں نہاتی رہی تھی۔ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا، اتنی ٹھنڈ میں بھیگی کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، بس ویسے ہی چینج کرنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آئی تو اسے دیکھ کر قاسم کو عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ قاسم نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تو وہ گھبرا گئی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا، تمہیں ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں آیا، کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سر کے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتی آپ کو مجھ سے محبت ہو۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے، اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنا ہر حق وصول کر چکا تھا۔ اگلے دن ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تو ملیحہ کہنے لگی،
بھابھی پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کے چچا چچی کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ اس وجہ سے آپ کی شادی کروا رہے تھے تاکہ آپ خود ہی انہیں چھوڑ کر دور چلی جائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو گھر سے نکالا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس بھی ہوا تھا اپنے چچا چچی پر، لیکن کاظم کی محبت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی۔